بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. الأول بيان حقيقتها. النية في اللغة القصد كما في القاموس. لغت میں نیت کہتے ہیں القصد کو، یعنی ارادے کو. نیت میں کیسے کہیں القصد، یعنی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، کیا ہے ان تبد لکم تسؤکم. اتنا کھود کی تو اتنی گندی آیت کر دی جائے گی تو مقام بقرہ پہ عمل کرو. کرنے کو اب النیت میں اور القصد میں کیا ہے، جو ہماری کتاب ہے اس میں تفصیل اس میں لکھی ہے. تو لغت میں لغوی معنی کے اعتبار سے نیت اور قصد دونوں ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کما فی القاموس، جیسا کہ قاموس میں اس کا معنی لکھا ہوا ہے. القاموس المحیط جو کتاب ہے علامہ فیروز آبادی کی، تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ النیہ لغوی معنی ہوتا ہے اس کا القصد کا. جیسے اس میں لکھا ہوا ہے نوى الشیء ینویہ نیۃً. نوى الشیء نیۃً، کسی چیز کا کوئی ارادہ کسی نے کیا یا کرتا ہے، مصدر نیتن آتی ہے. آگے لکھا ہوا تشدد و تخفف. نیت میں جو یا ہے اس کو تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر تشدید کے بھی پڑھ سکتے ہیں. نیتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور النیت بھی پڑھ سکتے ہیں اور النیت بھی پڑھ سکتے ہیں، تشدید کے ساتھ بھی اور بغیر تشدید کے بھی. اس کا معنی نوى الشیء یعنی قصدہ، کسی چیز کی نیت کی یعنی اس کا قصد ہے. تو سمجھ میں آیا؟ نوى الشیء کا مطلب کیا ہے؟ قصدہ اس کا معنی ہوتا ہے. انتہا یعنی القاموس المحیط کی جو ہے عبارت ختم ہوئی. یہاں پر قاموس المحیط کی جو عبارت ہے یہاں پہ ختم ہوئی. تو النیہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں القصد کے، اور النیہ کو تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. نوى ینوی کے معنی ہوتا ہے قصد یقصد کا معنی ہوتا ہے. اتنا سمجھ میں آیا؟ وفی الشیء کما فی التلویح. اور علامہ تفتازانی کی جو کتاب التلویح ہے لکھا ہے کہ نیت کا جو شرعی معنی ہوتا ہے، شریعت میں نیت کہتے ہیں قصد الطاعت والتقرب الى اللہ تعالی فی ایجاد الفعل. نیت کا لغوی معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کرنے اور اس کی اطاعت کا ارادہ کرنا. اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنے اور اس کی طاعت کا ارادہ کرنا فی ایجاد الفعل، کسی کام کو انجام دینے میں، کسی کام کو انجام دینے میں اللہ تعالی کے تقرب کی نیت کا ارادہ کرنا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کا قصد کرنا، یہ ہوتا ہے نیت کا شرعی معنی. ٹھیک ہے؟ شرعی معنی کیا ہے؟ طاعت اور تقرب الی اللہ کا ارادہ کرنا فی ایجاد الفعل، کسی فعل کو وجود میں لانے کے سلسلے میں، کسی چیز کو کرنے کے سلسلے میں.
انتہا تلویح کی عبارت مکمل ہوئی۔ تو ابھی تک آپ کے سبق میں جو آیا وہ نیت کی لغوی اور شرعی تعریف آئی کہ لغوی معنی کیا ہے، القصد کا ہوتا ہے، اس کو تشدید سے بھی پڑھ سکتے ہیں نیتن بھی، اور بغیر تشدید کے نیتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا جو شرعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی فعل کو وجود میں لانے میں اللہ کی تقرب اور طاعت کی نیت کرنا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھے یہاں تک کے؟ جی اب یہ جو انہوں نے تعریف پیش کی ہے کہ فی ایجاد الفعل، کسی فعل کو وجود میں لانے کے سلسلے میں، تو کہتے ہیں ولا یرید علیہ، اس تعریف پر تروک میں نیت والی بات وارد نہیں ہوتی ہے۔ اس تعریف کے مطابق تروک میں نیت کی بات وارد نہیں ہوتی ہے، لِأَنَّهُ كَمَا قَدَّمْنَا، اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، لَيُتَقَرَّبُ بِهَا، اس میں تقرب کی نیت نہیں ہوتی ہے، تروک کے ذریعے سے تقرب پایا ہی نہیں جاتا ہے، اس لیے اس میں نیت کیا جائے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ، تلویح کی اس تعریف پر تروک میں نیت والی بات وارد نہیں ہوتی ہے، اس سے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ تروک کے ذریعے سے تقرب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ الا اذا صارت ترک کفن، الا ایک ترک کف کے طور پر ہو، اور کف کی تعریف اس سے پہلے آ چکی ہے کہ آدمی کو اس گناہ کے کرنے کا تقاضا بھی ہو اور اس پر قوت بھی ہو اور اس کا موقع بھی ہو، پھر بھی آدمی اس کو چھوڑ دے، تو اس صورت میں آدمی کہتے ہیں آدمی کو ثواب حاصل ہوگا، آدمی کو تقرب اللہ حاصل ہوگا، لیکن صرف ترک کی وجہ سے آدمی کو کوئی تقرب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا لا یتقرب بہا، تروک کے ذریعے سے تقرب حاصل نہیں ہوتا ہے مگر ایک ہی ترک کف کے طور پر ہو، وہو فعل، اور جب کف ہو تو یہ فعل ہوگا، کف ہو تو جب آدمی کرنے پر قادر ہو، اس کا موقع بھی ہو، تقاضا بھی، پھر بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے ایک فعل یہاں پر انجام دیا ہے۔ تو کف کی صورت میں تو فعل پایا جاتا ہے، صرف ترک کی صورت میں فعل نہیں ہو سکتا، اس میں فعل بھی نہیں پایا جاتا، اس سے تقرب بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهِي، اور آدمی کف ہی کا مکلف ہوتا ہے نہیں میں، مکلف بھی میں جو ہی کی ضمیر ہے وہ راجع کف کی جانب، اور آدمی جو ہے مکلف جو ہے وہ کف ہی کا مکلف ہوتا ہے، پھر نہیں میں لَتَرْک بِمَعْنَى الْعَدَمِ، ترک کا آدمی مکلف نہیں ہوتا اس معنی کر کے کہ عدم ہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جو تروک کا پابند کیا گیا ہے تو وہ اس صورت میں ہے جب آدمی اس کے کرنے پر، اس کے انجام دینے پر قادر ہو پھر چھوڑ دے، اور سرے سے کوئی آدمی سوچے کہ میرے دل میں داعیہ ہی پیدا نہ ہو، العدم ہو، بالکل ہم کو تقاضا ہی پیدا نہ ہو گناہ کا، تو یہ اس کا آدمی کو مکلف، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ہونے کے ناطے کے دل میں داعیہ ہی پیدا نہ ہو۔ ابھی بات بہت زیادہ واضح سمجھ میں نہیں آئی، اب سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے پہلے ایک بات یہ بتائی ہے کہ نیت کے اندر یہ ضروری ہے کہ ایجاد فعل پایا جائے اور تقرب کی نیت سے ہو، تقرب کا ارادہ ہو اور ایجاد فعل ہو، دو باتیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تروک میں جو نیت آدمی کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو کہتے ہیں کہ تروک میں نیت ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اولاً تروک جو ہیں وہ تقرب نہیں ہے، تروک کیا ہے؟ تقرب نہیں ہے، دوسرے یہ کہ وہ فعل نہیں ہے۔ تروک پہ آدمی کو اس وقت نیکی ملتی ہے جبکہ کف کی صورت ہو، اور کف کی جب صورت ہوتی ہے تو وہ فعل بھی ہو جاتا ہے، وہ کیا ہوا فعلن، وہ فعل بھی، یعنی جب آدمی کرنے پر کسی چیز کے قادر ہو پھر اس کو چھوڑ دے تو گویا اس نے ایک کام یہ بھی کیا ہے، کرنے پر کسی کام کے قادر ہو پھر اس کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک فعل ہے، اور سرے سے آدمی کو تقاضا ہی پیدا نہ ہو، اس کا موقع ہی نہ ملے، اس کے ذہن میں وہ بات ہی نہ آئے،
फिर आदमी कहे कि मैंने छोड़ दिया, तो लाहासिल बात है। तो यही इन्होंने यहाँ पर समझाया है कि अव्वलन तुरूक के अंदर तो उससे तकर्रुब हासिल नहीं होता है जब तक कि कफ की सूरत न पैदा हो, और सिर्फ तर्क जो है फी नफ्सी कोई फेल नहीं है। हाँ, जब कफ की सूरत पैदा होगी तो तकर्रुब भी हो जाएगा, और कफ के मुताबिक अमल करने पर फिर वो एक भी पाया जाएगा, तो फेल का छोड़ना भी एक फेल है। इसीलिए तर्क यहाँ पर मुक्ति ही के मायने में है, नहीं सकता है। अगर मतलब क्या कि आदमी के जहन में वो ख्याल ही पैदा ना हो, आदमी के जहन में वो सोच ही पैदा ना हो, तो इस माना करके आदमी को मुकल्लफ नहीं बनाया गया है, बल्कि आदमी को मुकल्लफ बनाया गया है कि आदमी उस काम को करने पर कादिर हो फिर भी ना करे। ये असल चीज है, इसे असल तर्क कहा जाएगा। ठीक है। तर्क को बिमाना अल अदम, यहाँ तर्क में तर्क और तुरूक जो है ये अदम के माने में नहीं है। लिअन्नहु लैसा दाखिलन तहत अल कुदरत लिल अब्द, क्योंकि अल अदम में वाली जो चीज होती है कि आदमी के दिल में बात ही पैदा ना हो, ये बंदे की कुव्वत में दाखिल ही नहीं है, जैसा कि इब्न हुमाम की अत-तहरीर में लिखा हुआ है। तो ये बात समझ आई कि तुरूक के अंदर नियत क्यों नहीं जरूरी है। एक तो ये कि उससे तकर्रुब का जरिया नहीं है, दूसरे कि वो फेल नहीं है। और जब कफ पाया जाएगा तो तकर्रुब का जरिया भी हो जाएगा, फिर वो फेल भी हो जाएगा। समझ रहे हैं। और यही मफहूम है तर्क का कि तर्क उस माना में इस्तेमाल हुआ है कि जबकि वहां पर कफ की कैफियत पाई जा रही हो, अल अदम वाली बात नहीं मानी जाती है, इसलिए कि बंदा उसका मुकल्लफ ही नहीं होता है। वाज़ेह हुई बात जी। थोड़ी सी पेचीदगी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जी बोलिए और बताएं। आगे कहते हैं कि वअर्रफ़हा, तर्जुमा फिर से। अच्छा, वला यरीदु अलैहि अन्नियतु फी तुरूकी, और तुरूक में नियत वाली बात इस पर वाजिब नहीं होती है, उससे कोई शान पैदा नहीं होता है कि तब जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं उससे कोई तकर्रुब है इल्ला एक ही लुग़वी माना होता है छोड़ना, और शरई माना उसका यह होता है कि जब आदमी कफ की सूरत पैदा हो, यानी आदमी उस काम के करने पर कादिर भी हो, उसका तकाजा भी हो और उसका मौका भी मयसर हो, फिर आदमी उसको न करे, तो ये असली तर्क होता है। ला युतक़र्रबु वो तर्क कफ की सूरत इख्तियार कर ले, और जब कफ की सूरत इख्तियार कर लेता है तो वो फेल हो जाता है। वहुवल मुकल्लफ बिही फिन्नही, और नहीं सिलसिले में आदमी मुकल्लफ बनाया गया है कि मौका हुए भी आदमी को। लत तर्क भी माना अल अदम, तर्क और तुम अल्फाज इस्तेमाल कर रही है अल अदम के माने में नहीं है, इसलिए कि अल अदम वाली जो चीज है कि आदमी के जहन में वो बात ही पैदा ना हो, ये बंदे की कुदरत से बाहर है। वअर्रफ़हा अल क़ाज़ी अल बैज़ावी बिअन्नहा शरअन अल इरादतुल मुतवज्जिहतु नहवल फ़िअली इब्तिग़ाअन लिवज्हिल्लाहि तआला वम्तिसालन लिहुक्मिही। काजी बैज़ावी ने नियत की तारीफ इन अल्फाज में की है, और काजी बैज़ावी ने नियत की तारीफ ये की है कि नियत कहते हैं शरअन उस इरादे को जो फेल की जानिब मुतवज्जे हो। अल इरादा अल मुतवज्जिहतु नहवल फेल, उस इरादे को कहते हैं जो फेल की जानिब मुतवज्जे हो। इब्तिग़ाअन लिवज्हिल्लाहि तआला, अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए। वम्तिसालन लिहुक्मिही, और उसके हुक्म को बजा लाने के लिए, और उसके हुक्म की पाबंदी करने के लिए। तो काजी बैज़ावी ने नियत की तारीफ की है कि नियत उस इरादे को कहते हैं जो किसी फेल की जानिब मुतवज्जे हो और उसमें अल्लाह की खुशनुदी और उसके हुक्म की पाबंदी मकसूद हो, उसको नियत कहा जाता है। जी,
اور قاضی بیضاوی یہ تو اس کی تعریف کی شرعی اعتبار سے، وَلُغَةً اور لغوی تعریف کیا کی ہے؟ اور لغوی تعریف یہ انبعاث القلب نحو ما تراہ موافقا لغرض۔ لغوی اعتبار سے نیت کا معنی ہوتا ہے قلب کا ابھرنا، قلب کا متوجہ ہونا اس چیز کی جانب جس کو آپ کسی مقصد کے موافق سمجھتے ہوں، جس کو آپ کسی مقصد کے موافق دیکھتے ہوں، اس کی جانب قلب کا مائل ہونا، لغرض کسی غرض کی وجہ سے، کسی غرض کے موافق، من جلب منفعت نفع خواہ وہ کسی نفع کا حصول ہو، او دفع ضر یا کسی ضر کو دور کرنا ہو، حالا فی الفور او معالن یا انجام کے اعتبار سے، فی الفور کسی نفع کو حاصل کرنا ہو یا ضرر کو دور کرنا ہو، یا معالن یعنی بعد میں نفع کا حاصل کرنا ہو یا دفع ضرر ہو، تو اس غرض کے مطابق دل کے اندر میلان پیدا ہونا، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ قاضی بیضاوی کے نزدیک لغوی تعریف یہ ہے کہ دل کے میلان کو، انبعاث القلب، دل کے میلان کے، دل کے مائل ہونے کو، دل کے متوجہ ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ لغوی اعتبار سے نیت کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے دل کا اس طرح متوجہ ہونا کہ اس میں اللہ کے حکم کی فرما برداری پائی جائے اور اس کی خوشنودی کا ارادہ ہو، تو اسے نیت کہا جائے گا۔ اب خلاصہ کچھ بھی اس کا نکالے، آسان ترین خلاصہ یہ ہے کہ کسی کام کا دل میں ارادہ کرنا کہ میں اس کو کرنے جا رہا ہوں، یہ اصل نیت ہے۔ کیونکہ فقہا اس سے منطق و فلسفہ اتنا زیادہ متاثر ہے، فقہا نہیں، متکلمین بھی ہیں اور محدثین بھی ہیں، تمام فنون یہ سمجھے اتنا یہ لوگ منطق و فلسفہ سے متاثر ہوئے کہ ہر چیز میں انہوں نے عقلی اعتبار سے اس کو سمجھانے کی اور منطقی انداز اس کی تعریف پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ آسان ترین یہ ہے کہ ارادت القلبی الی فعل، کسی کام کو کرنے کے لیے دل کا مائل ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارادہ کہتے ہیں۔ ارادہ بس القصد ہی ہے، لیکن ہر آدمی نے اپنے اپنے الفاظ میں اس کی تعریف پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خلاصہ سب کا یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے دل کا کسی کام کو انجام دینے جانے متوجہ ہونا، یہ اصل نیت کہلاتا ہے۔ اب اس طریقے سے آدمی کون نیت کرتا ہے دنیا میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ الفاظ میں بھی آدمی اس طریقے سے نیت نہیں کرتا ہے، بس دل میں ہوتا ہے نماز پڑھنے میں جا رہا ہوں، بات کرتا ظہر کی نماز، اس میں آدمی نہ الفاظ میں نہ ذہنی طور پر امتثالا لحکمہ وجہ اللہ نہیں کہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نیت کی لغوی تشریح اور شرعی تعریف سمجھ میں آئی؟ قاضی بیضاوی کی اور صاحب تلویح کی؟ جی ہاں۔ نمبر 2 اب آ رہا ہے، یہ دیکھیے زوم کا پیک بھی ختم ہو گیا آج۔ الثانی بیان ما شرعت لاجلہ، کس وجہ سے نیت کو مشروع قرار دیا گیا ہے، اس کا بیان۔ بیان ما شرعت لاجلہ، کس وجہ سے نیت کو مشروع قرار دیا گیا ہے، اس کا بیان۔ ابھی زوم کر جائے گا 10 منٹ کے بعد، دوبارہ پھر جوائن ہونا ہے، اس لیے کہ آج شاید ٹائم ختم ہو گیا، پتہ نہیں چلا ہم کو۔ قالوا، فقہا نے فرمایا ہے، ان المقصود منہا تمییز العبادات من العادات وتمییز بعض العبادات عن بعض۔ نیت کو مشروع کیوں قرار دیا گیا، نیت کو شریعت میں کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ فقہا نے یہ بات فرمائی ہے، ان المقصود منہا، نیت سے مقصود تمییز العبادات من العادات، عبادات کو عادات سے الگ کرنا ہے، عبادات کو عادات سے الگ کرنا ہے۔ وتمییز بعض العبادات عن بعض،
اور بعض عبادات کو بعض عبادات سے تمیز کرنا ہے، یعنی عبادات کو عادات سے الگ کرنا، کہ نیت کے ذریعے سے ہی عادت عبادت بن جاتی ہے اور عبادت بھی عادت بن جاتی ہے۔ اور عبادات اور بعض عبادتوں کے درمیان بھی تمیز نیت کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ کون سی فرض ہے، کون سی واجب ہے، کون سی سنت ہے، کون سی نفل ہے، یہ جو ہے نیت سے بنتی ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ نیت کو مشروع اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ عبادات کو عادات سے الگ کیا جا سکے اور بعض عبادات کو بعض عبادات سے بھی الگ کیا جا سکے، ورنہ سب ایک ہی طرح لگے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کون سا تھا۔ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی اصل ظہر کی اذان کے بعد، اب یہ نہیں معلوم کہ یہ 4 رکعت کیا ہے، فرض آپ نے پڑھی ہے کہ سنت پڑھی ہے، یہ بات معلوم ہوگی آپ کی نیت کے ذریعے سے۔ تو تمیز بعض العبادات عن بعض ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے پورا دن بھوکا رہے، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پورا دن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا ہے، تو یہ آپ نے ایسے ہی کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کیا یا روزے کی نیت سے کیا ہے؟ تو عادتاً آپ نے کام کیا ہے اپنا وزن گھٹانے کے لیے یا اپنے کیا نام ہے چربی کم کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ یا کسی نے پابندی عائد کر دی تھی اس وجہ سے، یا کسی سے آپ نے قسم کھا لیا تھا کہ آج نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے نہیں کھانا کھایا، تو ان عادات کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہے یا روزے کی نیت سے ایسا آپ نے کیا ہے؟ تو تمیز العبادات من العادات، عبادات کو عادات سے الگ کرنا اور بعض عبادات کو بعض عبادتوں سے الگ کرنا، یہ مقصد ہے نیت کا۔ کما فی البنایۃ و فتح القدیر، جیسا کہ بنایا اور فتح القدیر میں ہے۔ کل امساک عن المفترات، جیسے کہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکے رہنا۔ قد یکون حمیتن، کبھی کبھی یہ پرہیز کے طور پر ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ پرہیز کے طور پر ہوتا ہے کہ آدمی پرہیز کر رہا ہے، پورا دن کھانا نہیں کھا رہا، وزن گھٹا رہا ہے۔ او تداوین، یا کبھی کبھی دوا کے طور پر ڈاکٹر نے کہا اب تو صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا نہیں ہے، بس خالی ایسے رہنا ہے۔ او تداوین، یا دوا کے طور پر آدمی اس سے رکا ہوا ہے۔ او لعدم الحاجت الیہ، یا اس کی ضرورت اس کو نہیں پیش آئی، آدمی صبح ٹرین میں سوار ہوا اور شام ہو گئی، صبح راستے کھانا پانی ملا ہی نہیں۔ جیسے جبل پور وائی روڈ سے آپ جائیں، جبل پور روڈ سے اگر آپ جاتے ہیں اعظم گڑھ سے بمبئی، تو 24 گھنٹہ گزر جائے گا، آپ کو نہ پانی سونگھنے کو ملے گا نہ کھانا کھانے کو ملے گا۔ کچھ روڈ ایسے ہوتے ہیں، تو ضرورت ہی آدمی نہیں پیش آتی ہے، کہیں پہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے، تو یا آدمی کو بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو ایسا کھا لیا کہ بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے، یا آدمی کیا رات کو کھانا کھا کر آیا، اتنا زیادہ کھانا کھا لیا کہ اس کو بھوک ہی لگی مغرب تک کے، تو کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کچھ نہیں کھا پی رہے ہیں، مفترات سے آپ رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرہیز کے طور پر، دوائی علاج کے طور پر ہے، یا ضرورت محسوس نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یا کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہے، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ بولیے۔ یہ معلوم ہوگا نیت کے ذریعے سے کہ آپ کس وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ تو تمیز العبادات من العادات اور تمیز بعض العبادات من بعض عن بعض یہ ہے۔ والجلوس فی المسجد قد یکون للاستراحہ، اور مسجد میں بیٹھنا کبھی کبھی آرام کے لیے ہوتا ہے، جیسے آج کل اکثر علماء کرام وہ کسی کو انتظار کرنا ہوگا تو مسجد بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، اعتکاف کی نیت کبھی نہیں کرتے ہیں، یا کہیں کوئی ٹائم نہیں ملا، کوئی نہیں ہو ٹائم پاس ہو رہا، جا کے مسجد میں لیٹ گئے، جا کے چپ چاپ آرام کرنے لگے۔ تو مسجد میں بیٹھنا کبھی کبھی یہ آرام کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کبھی اور یہ اعتکاف کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ جو مسجد میں آرام فرما رہے ہیں یا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اعتکاف کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آرام کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ معلوم ہوگا نیت کے ذریعے سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تمیز العبادات من العادات،
عادات کے طور پر جو آپ کام کرتے ہیں اس سے عبادات کو کیسے الگ کریں گے؟ نیت کے ذریعے سے. ودفع المال قد يكون هبة او لغرض دنیوی وقد يكون قربة كزکات او صدقہ. اور مال دینا کسی غریب کو، محتاج کو، فقیر کو مال دینا کبھی کبھی یہ گفٹ کے طور پر ہوتا ہے، او لغرض دنیوی یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہوتا ہے، رشوت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، سود کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، یا کسی اور کام کے لیے ہو سکتا ہے، یا سامان کے ثمن کے طور پر ہو سکتا ہے، قیمت کے طور پر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وقد یکون قربتاً، اور کبھی کبھی مال دینا قربت کے طور پر ہوتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے. تو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ نے جو فلاں آدمی کو پیسہ دیا ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر دیا یا ہبہ کے طور پر دیا ہے، اس کو خیرات کے طور پر آپ نے دیا ہے یا ایسے تعاون کے طور پر دیا ہے، یا اس کے قرضے کے طور پر دیا ہے، یا اس کا قرضہ باقی قرضے کی ادائیگی کے طور پر دیا ہے؟ تو یہ نیت کے ذریعے سے معلوم ہوگا. والذبح قد يكون للأكل فيكون مباحا او مندوبا، اور جانور ذبح کرنا کبھی کبھی کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے تو یہ مباح ہے یا مندوب ہے، مستحب ہے. او للأضحیۃ، یا قربانی کے لیے ہوتا ہے، فیکون عبادتا، تو عبادت ہوتی ہے. او لقدوم امیر، یا کسی امیر کے آنے کی وجہ سے آپ نے ذبح کیا اس کی تعظیم کے طور پر، فیکون حراما، تو پھر یہ حرام ہوگا. او کفرا علی قول، یا کفر ہوگا ایک قول کے مطابق. تو کس طور پر آپ نے جانور کو ذبح کیا ہے یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سمجھ رہے؟ یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس لیے ذبح کیا ہے، اسی کے حساب سے حکم لگایا جائے گا. ثم التقرب الى اللہ تعالی یکون بالفرض والنفل والواجب. پھر تقرب الى اللہ کبھی کبھی فرض کے طور پر ہوتا ہے، اور فرض کے طور پر بھی ہوتا ہے، واجب کے طور پر بھی ہوتا ہے، نفل کے طور پر ہوتا ہے. فشریعت لتمییزها عن بعضها، چنانچہ نیت کو مشروع قرار دیا گیا ہے بعض عبادت کو دوسرے سے تمیز کرنے کے لیے، کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں نذر والی قربانی کر رہے ہیں، یا واجب قربانی کر رہے ہیں، یا نفلی قربانی کر رہے ہیں، یہ آپ کی نیت پر موقوف ہوگا. آپ مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نفلی اعتکاف کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا واجب اعتکاف کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا سنت اعتکاف کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آدمی کی نیت سے معلوم ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ جو روزہ رکھے ہوئے ہیں تو قضا روزہ رکھے ہوئے ہیں، یا نفلی روزہ رکھے ہوئے ہیں، یا نذر کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، یا کوئی اور روزہ ہے، تو یہ کہتے ہیں شریعت عظیحہ. بعض یہ بھی روزے کو نیت کو مشروع قرار دیا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وعلی ذالک، اوپر دو باتیں آئی ہیں. ایک بات یہ آئی کہ نیت کو جو مشروع قرار دیا گیا ہے بنیادی طور پر اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ عبادات کو عادات سے تمیز کرنا. سمجھ رہے؟ جن چیزوں میں دشوار ہو سکتا ہے، کام عبادت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے اور کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، تو عادت کو عبادت سے الگ کرنے کے لیے تمیز کے طور پر نیت کو کیا گیا ہے. اور دوسری بات بتائی یہ ہے کہ عبادت ہی ہو لیکن اس کے نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ فرض کے طور پر بھی ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفل کے طور پر کہ واجب ہو. تو فی نفسی تو عبادت ہے لیکن اس کی نوعیت کیا ہے اس میں فرق کرنے کے لیے نیت کو مشروع قرار دیا گیا ہے. فَيُفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ، تو اب اس تفصیل کے مطابق کون سی تفصیل؟ تمیز العبادات عن العادات اور تمیز العبادات بعضها عن بعض. اس تفصیل کے مطابق ان ما لا يكون الا عبادتا، کہ وہ چیز جو صرف اور صرف عبادت ہی ہو، یعنی اس میں عادت کا شبہ ہی نہ ہو. ان ما لا يكون الا عبادتا، وہ چیز جو صرف اور صرف عبادت ہی ہو اس میں عادت کا شبہ نہ ہو. ولا يلتبس بغیرہ، اور وہ دوسرے سے ملتبس بھی نہ ہو.
یعنی وہ اس میں نفل اور واجب کا مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا ہو. لا تشترط فیہ، تو اس کے اندر نیت شرط ہی نہیں سرے سے، اس لیے کہ اس میں آپ کو نہ تمیز ہی کرنا ہے عادات من العبادات سے، اور نہ تمیز بازیاں انبازی کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ارے نقطہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نقطہ یہ سمجھ میں بتا رہے ہیں کہ نیت کو اصلاً دو وجوہات کی بنا پر رکھا گیا ہے، عادات کو عبادات سے الگ کرنے کے لیے، اور ایک عبادت کو دوسری عبادت کے سے تمیز کرنے کے لیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عمل ایسا ہو جس میں صرف عبادت ہی کا پہلو ہو، عادت کا پہلو ہو ہی نہ، اور اسی طریقے سے وہ فی نفسی ایک ہی ہو سکتا ہے، اس میں واجب و نفل و سنت کی بات ہی نہ ہوتی ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیت ضروری ہے. کہہ رہے اس کے اندر نیت شرط ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہاں ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی ہے، یہ تو تحصیل حاصل ہوگا نا. تو کہا فَيُفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ، تو اس تفصیل کے مطابق ان ما لا يكون الا عبادتا، وہ چیز جو صرف اور صرف عبادت ہی ہو، ولا يلتبس بغیرہ، اور وہ کسی سے ملتبس بھی نہ ہو، مشتبہ بھی، یعنی اس کی نوعیت الگ الگ نہ ہو. لا تشترط فیہ، تو اس کے اندر نیت شرط نہیں ہے. لا تشترط فیہ، اس کے اندر نیت شرط نہیں ہے. کل ایمان باللہ تعالی، جیسے کہ ایمان باللہ، جیسے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. اب یہ خالص عبادت ہے. ایمان باللہ عادت ہے ہی نہیں، ایمان باللہ کیا یہ عادت ہے ہی، تو صرف عبادت ہی عبادت ہے. تو ان ما لا یکون الا، اور ایمان باللہ میں کوئی فرض ایمان ہے یا نفلی ایمان یا واجب ایمان ہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہے اب آپ ایمان قبول کر لیجئے اور ہم سنت ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور آپ نفلی ایمان قبول کر لیجئے. کہتے ہیں لا یلتبس بغیرہ، یہ دوسرے سے ملتبس بھی نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی نوعیت ہی نہیں الگ. لا تشترط فیہ، تو پھر اس کے اندر نیت شرط نہیں ہے. ایمان باللہ کے لیے کوئی نیت شرط نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو عبادت کی ہے، اس میں عادت کا تصور ہی نہیں ہے، اور اس کی سکتی ہے فی نفسی کیا ہے، ایک اکائی ہے، دوسرے کا شائبہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس میں نیت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کہ اس کی وجہ جس لیے مشروع قرار دیا گیا تھا، وہ وجہ یہاں پر اس وجہ کا تحقق ہو ہی نہیں سکتا، اس وجہ کا تحقق یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے ایمان باللہ کے لیے نیت کی شرط نہیں ہے. کما قدمنا، جیسا کہ لا ثواب الا بالنیہ والے قاعدے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں. آواز کٹ رہی ہے جی. یہ بتا پہلے اوپر کی جو بات اب تک آئی، نیت کو مشروع قرار دینے کی جو دو وجوہات ہے جی، اوپر جو باتیں آئی ہیں اس کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ تو سمجھ گئے ہیں. تو اب جب اوپر آیا بتایا، آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ دیکھیے نیت کو مشروع قرار دینے کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں، کہ عبادات کو عادات سے الگ کرنا. ایمان بالآخرہ ایک الگ چیز ہے، ایمان بالآخرہ بھی مستقل عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایمان باللہ الگ چیز ہے، ایمان بالآخرہ الگ چیز ہے، ایمان بالرسالہ الگ چیز ہے، اور ان تمام کے مجموعے کا نام خالص ایمان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ صرف ایمان الگ چیز ہے، ایمان جو پورے مجموعے کا نام ہے، اور یہ سب اس کے اجزاء ہیں. یہ سب کیا اس کے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ تو مستقل اس کے اجزاء بتائے گئے ہیں کہ آپ کو ایمان لانا، اس پر بھی لانا ہے، اس پر بھی لانا ہے، اس پر بھی لانا ہے، اس پر بھی لانا ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو عبادات کو یہ بات سمجھ آئی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو خالص عبادت ہو، جس میں عادت کا شبہ نہ ہو، اور وہ مستقل ایک اکائی ہو جس میں فرض اور نفل کی کوئی بات پیدا نہ ہوتی ہو،
تو پھر اس میں نیت شرط نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر اس کو الگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی ہے، اس کو الگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی ہے۔ کل ایمان باللہ تعالی، جیسا کہ ایمان باللہ، کہ اگر کوئی آدمی ایمان باللہ لاتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے اللہ پر، تو پھر یہ مستقل عبادت ہے اور اس میں عادت کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس میں فرض و نفل وغیرہ کی کوئی بات نہیں آتی ہے، اس لیے بغیر نیت کے بھی ایمان درست ہے۔ والمعرفت والخوف والرجاء والنیت وقراءة القرآن والاذکار لأنها متمیزۃ لا تلتبس بغیرها، کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہے معرفت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے رجا ہے، امید ہے، اور خود نیت بھی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا پڑھنا ہے، اور اذکار ہیں، کہتے ہیں اس کے اندر بھی نیت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی یہ اعمال ہو جاتے ہیں۔ لِأَنَّهَا مُتَمَيِّزَةٌ لَا تَلْتَبِسُ بِغَيْرِهَا، اس لیے کہ یہ اعمال ایسے ہیں جو اس طریقے سے متمیز ہیں کہ اس میں دوسرے سے شبہ کی کوئی وہی نہیں ہے۔ معرفت خداوندی میں کیا کہتے ہیں، کسی اور چیز کا شبہ پیدا ہو، کوئی اس کی اور نہ ہو، اس کی ضرورت گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ سے خوف ہے، اللہ سے امید ہے، خود نیت ہے، جب نیت کے لیے بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نیت کے لیے بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نیت کرنا خود ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی ایک ایسی اکائی ہے جس میں دوسرے کا دخل نہیں ہے۔ تو نیت کے لیے اگر آپ نیت کریں گے تو پھر اس سے پہلے والی نیت کے لیے بھی نیت کریے، تو اس سے پہلے والی نیت کے لیے بھی نیت کریے، تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے قرآن کریم کا پڑھنا ہے تو فی نفسی قرآن کریم کا پڑھنا جو ہے اس میں اس کے لیے بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ والاذکار، اور ذکر کے لیے بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ متمیز ہے اس طریقے سے کہ اس میں کوئی التباس نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں، وما عدل ایمان، ایمان کے علاوہ جو باتیں میں نے گنائی ہیں، ایمان کے علاوہ جو باتیں ہیں جیسے معرفت ہے، خوف ہے، رجا ہے، نیت ہے، قراءت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں لم ارہ صریحا، ان کو میں نے فقہائے احناف کی کسی کتاب میں صراحتاً نہیں دیکھا ہے۔ لم ارہ صریحا، میں نے اس کو صراحتاً نہیں دیکھا ہے۔ وَلَكِنَّهُ مُخَرَّجٌ عَلَى الْإِيمَانِ الْمُصَرَّحِ بِهِ، لیکن یہ ساری چیزیں بھی اسی ایمان کے پر تخریج شدہ ہیں جس کی صراحت فقہ نے کی ہے۔ یعنی ایمان باللہ کا ایسا ہونا جو عبادت ہے اور التباس اس میں نہیں پایا جاتا ہے، اس کی صراحت فقہ نے کی ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں جو وہ اس کی صراحت ہمارے فقہ نے نہیں کی ہیں، اس کو میں نے خود آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور یہ اسی ایمان باللہ پر مخرج ہے، اسی کی فروعات ہیں یا اسی پر استنباط کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ثم رأیت ابن وہبان فی شرح المنظومہ، پھر میں نے علامہ ابن وہبان کی شرح المنظومہ میں دیکھا کہ انہوں نے فرمایا ہے انما لا يكون الا عبادۃ لا يحتاج الى النیہ، کہ وہ چیزیں جو صرف عبادت ہی ہو سکتی ہیں اس کو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان النیت لا تحتاج الی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیت والی بات ابن وہبان نے لکھی ہے۔ بعد میں ہم نے دیکھا تو ابن وہبان کے نیت والی تو بات ملی، لیکن ابن وہبان کے ہاں معرفت، خوف، رجا، قراءت قرآن، اذکار والی بات نہیں ملی ہے، انہوں نے نیت والی بات لکھی ہے۔ کہتا کہ وَنَقَلَ الْعَيْنِي فِي شَرْحِ الْبُخَارِ الْإِجْمَاعِ، البتہ علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں اس بات پر اجماع نقل کیا ہے ان التلاوۃ والاذکار والاذان يحتاج الى نیۃ، کہ تلاوت اور اذکار کو اور اذان کو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو کل ملا کے تلاوت والی بات بھی مل گئی، ذکر والی بات بھی مل گئی ان کو دوسری کتابوں میں، نیت والی بات بھی مل گئی، اذان والی بات مل گئی، لیکن معرفت، خوف اور رجا والی بات نہیں ملی ہے۔
اس سے خلاصہ نکلا کہ اضافہ انہوں نے خود اپنی طرف سے کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصول بتایا ہے اصول کے مطابق وہ فقہ ہے۔ جو بات کہی ہے یہاں یہ فقہائے احناف کے ہاں ہے، فقہائے شافعیہ کے ہاں کافی لوگوں نے اس کی صراحت کی ہے۔ خود کیا نام ہے علامہ سیوطی نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ اس کے اندر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ فی نفسی عبادت ہیں اور اس کے اندر اشتباہ نہیں پیدا ہوتا ہے فرض اور نفل اور سنت وغیرہ کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ اب اس میں بعض مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، مثال کے طور اذان دینا۔ اب اذان نماز کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور یہ آندھی طوفان کے لیے بھی ہو سکتی ہے، بچے میں کے کان میں اذان دینے کے لیے سنت بھی ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت کے یہاں تو ان کے یہاں شیطان کو بھگانے کے لیے قبرستان سے بھی اذان ہو سکتی ہے۔ تو لیکن فی نفسی یہ عبادت ہے، اس عبادت کی کوئی اکائی موجود نہیں ہے، البتہ اس میں یہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ کس لیے آدمی کہہ رہا ہے، تو اس کی تعین جگہ سے ہوتی ہے اور وقت سے ہوتی ہے۔ جگہ اور وقت سے اس کی تعین ہو جاتی ہے، مثلا آدمی کہہ رہا ہے نماز کے وقت میں اذان کہتا ہے تو متعین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر کوئی آدمی بچے کے کان میں رکھتا ہے تو یہ متعین ہے کہ نماز کے، اس لیے اس میں نیت کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے اور التباس پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ وقت کے ذریعے سے اس کی تعین ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ ہو گیا ماشاء اللہ آپ کا، سمجھ میں آیا کہ نہیں مشائخ؟